بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں زکوٰۃ کے متعلق دو مسئلوں پر روشنی ڈالتا ہوں، آپ ان کو توجہ سے سماعت کریں، بڑے اہم مسئلے ہیں یہ۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ، بہت سارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم کس کس کو دے سکتے ہیں، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنی پھوپھی، اپنی خالہ کو۔ دیکھیے، اس کے تعلق سے دو چیزوں کا خیال خصوصی رکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ زکوٰۃ کس کس کو دے سکتے ہیں۔ ایک اپنی اصل اور ایک اپنی فرع، ان میں سے کسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصل کہتے ہیں جیسے باپ، دادا، پردادا، اور اسی میں آ گئے آپ کے نانا، نانی، پرنانی، پرنانا، یہ تو اصل ہوتے ہیں۔ فرع میں جو ہوتے ہیں وہ بیٹا، پوتا، بیٹی، بیٹی کی بیٹی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کی اصل اور فرع میں شامل ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں سوائے غیر مسلم کے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ غیر مسلم سے نہیں کی جا سکتی۔ حالانکہ قرآن عظیم کے اندر غیر مسلم کے تعلق سے ایک لفظ آیا ہے، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، ان کی دلجوئی کے لیے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ کے 8 نام گنائے ہیں اللہ پاک نے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا ہے اور آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ سکتا ہے یا پڑھنے والا ہے یا پڑھ لیا، تو ایسے شخص کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ عمل نبی کے بعد حضرت ابو بکر کے دور تک رہا، لیکن جب دور آیا حضرت عمر فاروق اعظم کا، تو آپ نے، جب آپ کی حکومت ہوئی 23 لاکھ مربع میل پر، آدھی دنیا پر، تو آپ نے کہا کہ اللہ نے اب مسلمانوں کو عزت بخش دی ہے، اب زکوٰۃ کا مال جو ہے جس کو بھی دیا جائے تو وہ اہل ایمان کو دیا جائے، غیر مسلم کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ اس کے علاوہ اصل اور فرع، ان کو چھوڑ کر کے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور پاگل کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کہ آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھ میں کسی کے پاس ایک مکان ہے جس میں وہ رہتا ہے، سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ویسے میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ جنگ بدر کے تعلق سے پڑھی، اس لیے کہ تاریخ بدر تھی کل، آج جمعہ آیا تو میں سوچا کہ کچھ جنگ بدر پر روشنی ڈالوں، لیکن اس مسئلے کے بعد میں ڈالوں گا، اس لیے کہ یہ خصوصی مسائل ہیں، اور زکوٰۃ کے مسائل پہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ گفتگو کروں گا، باقی آپ اثر کے بیان میں انشاءاللہ سماعت کرتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک مکان ہے اور ایک اور خرید لیا کسی نے، اور اس نے اس لیے خریدا کہ یہ مکان ناکافی ہے، اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے، میں دوسرا مکان لے لیتا ہوں، رہنے کی نیت سے لیا، اس نے رہنے کی نیت سے لیا، لیکن جب اسے ریٹ اچھے ملے تو اس نے بیچ دیا۔ اگر اس نے اس مکان کو بیچ دیا، اب وہ مال آ گیا، ظاہر سی بات ہے۔ مال کا مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ تم نے رہائش کے مکان کو بھی اگر بیچا، اور اس لیے بیچا کہ یہ پیسہ مجھ پہ آئے گا تو میں دوسرا مکان لوں، اگر اس مال پر سال گھوم جاتا ہے، یا آپ پہلے سے مالک نصاب تھے اور یہ مال بیچ میں آ گیا، اور یہ مال سال پورا ہونے تک آپ کے پاس محفوظ رہا، تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ آپ نے جو ہے مکان خریدا تھا رہنے کے لیے، پھر اسے بیچ دیا، اب وہ مال آپ کے پاس آ گیا 10 لاکھ روپے، اور آپ مالک نصاب ہے پہلے سے، اور یہ مسئلہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر انسان شروع سال سے ہی مالک نصاب تھا، بیچ میں جتنا بھی مال آئے گا، تو اگر جس دن اس کا سال پورا ہو رہا ہے، بیچ میں چاہے ایک دن پہلے ہی مال آیا اور وہ دوسرے دن بھی اس کے پاس مال رہا، تو اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ لیکن آپ کا سال پورا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ 1 رمضان کو آپ نے اپنا مکان بیچا، عید کے 10 دن کے بعد آپ کے پاس مال آ گیا 10 لاکھ روپے۔ اب
یہ مال سے آپ کو دوسرا مکان لینا ہے، اگر آپ نے ایک رمضان سے پہلے اس مال کو اپنی ضرورت میں لگا دیا تو آپ کی پھر اس مال پر زکوٰۃ نہیں بنتی، سمجھے نہیں؟ اگر آپ نے اس مال کو سال پورا ہونے تک محفوظ رکھا، مکان نہیں لے پائے، تب چاہے وہ کتنی بھی ضرورت کا مال کیوں نہ ہو، اس کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنا پڑے گی۔ سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟